جی اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں قومی مرکز، جہاں پر امام حسین علیہ السلام امن کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ہم یہاں آ گئے ہیں، جس میں مختلف علماء کرام، مختلف مکاتب فکر سے وابستہ علماء بھی شریک ہوں گے، اور ہم یہاں اس وقت پہنچ چکے ہیں۔ یہاں پر انعقاد کیا جا رہا ہے امام حسین علیہ السلام کانفرنس سے۔ یہ ہم پہنچ چکے ہیں قومی مرکز، جہاں پہ امام حسین علیہ السلام ایام ازا سے قبل امن کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ وقت یہاں دیا گیا ہے، کچھ دیر بعد جو مختلف علماء کرام ہیں وہ بھی تشریف لے آئیں گے۔ امام حسین علیہ السلام کانفرنس شیعہ علماء کونسل امام خمینی ٹرسٹ تحریک وحدت اسلامی کے زیر اہتمام یہ کیا جا رہا ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر پر آ کے۔ امام حسین امن کانفرنس جاری ہے، اور اس وقت دانش منیر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ دانش بھائی، محرم کا مہینہ آمد ہے محرم کی، کیا پیغام دیں گے آپ ایام ازا کے حوالے سے؟ علماء یہاں موجود ہیں، تمام مکاتب فکر کے، نہ سنی شیعہ کی تمیز کے بغیر، یہاں تمام، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، وہ ہمیں تجدید عہد دیتا ہے کہ جس طریقے سے اسلام دوبارہ سے زندہ کیا، قربانی رہی، اور اس کا جو عملی نمونہ وہ آج کی امام حسین امن کانفرنس ہے، جس میں تمام مکاتب فکر یہاں پر موجود ہے۔ یہی حسن محرم کا کچھ منفی رکھنے والے جو عناصر ہیں وہ ہمارے ملک کا تباہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پورا سال تمام شیعہ سنی آپس میں ایک ہو کر رہتے ہیں، اور صرف محرم کے چند دن میں آ کے اختلافات یا کچھ کے کریٹ کیے جاتے ہیں، جس کے لیے اور اس سازش پر یہ امام حسین کانفرنس کا جو تمام منفی کرنے والے جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کی پر توجہ ہے، اچھا خاصا یہی پیغام ہے اس کے لیے کہ امام حسین نہ صرف شیعوں کے ہیں، نہ صرف سنیوں کے، امام حسین انسانیت کے امام ہیں، جنہوں نے سکھایا ہے کہ انسانیت کیسے زندہ رہتی ہے، اس طریقے سے انسانیت کو لے کے چلنا ہے، اور جب دین پر اگر کوئی مشکل کا وقت نہیں فکر کی جا سکتی، یہی پیغام ہے محرم ہے۔ امام حسین کا بھی یہی پیغام ہے، پیار، محبت، اتحاد، امن کے ساتھ مل کر اس محرم کو بھی جس طریقے سے شیعہ دوست ہمارا ربیع الاول پہ ہمارے ساتھ بڑا کوپریٹ کرتے ہیں، یہ اسی نبی کا نواسا ہے۔ جن کے دن آ رہے ہیں تو بلا تفریق، مذہب و ملت و فرقہ سب کو مل جل کر اتحاد کے ساتھ اس کو جہاں تک ہو سکے اپنے طور پر اپنا کردار ادا کریں۔ بہترین بات کی کہ امام صاحب کسی ایک فرقے کے نہیں، تمام انسانیت کے امام ہیں، اور سب کو مل کر محبت کا پیغام دینا چاہیے۔ محرم الحرام کے ابتدائی مراحل میں یہ آپ سے اپیل بھی کرنا چاہوں گا، یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ اسلام کے دامن میں دو شخصیات ایسی ہیں جس پر کسی بھی مکتبہ فکر کو کوئی اختلاف نہیں۔ ایک ذات رسول خدا ہے، اور ایک ذات جگر گوشہ مرتضیٰ ہے، ایک شہید کرب و بلا ہے۔ جناب سیدنا حضرت عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی ذات وہ ہے جن کے احترام کو، جن کے تقدس کو دیوبندی بھی، بریلوی بھی، اہل حدیث بھی، اہل تشیع بھی اسی طرح یکساں عقیدے کا، محبت کا حصہ رکھتے ہیں، جس طرح رسول خدا علیہ طیب و ثنا کی ذات کو رکھتے ہیں۔ تو پھر جب ہم ذات حسین پر بھی متحد ہیں، ذات رسول پر بھی متحد ہیں، تو پھر ہم باہمی ان چھوٹے چھوٹے اختلافات کو جگہ دے کر دشمن کو کامیاب نہ ہونے دیں، بلکہ دشمن کو ہم ناکام کریں گے۔ واعظین ہوں یا اہل سنت کے خطباء ہوں، انہیں ایام محرم میں بڑا محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا۔ اب اس محرم کے ایام میں اس کے امن و سلامتی کے حوالے سے انحصار صرف ذاکرین، واعظین اور علماء و خطباء پر منحصر ہے۔ اگر یہ لوگ افواج پاکستان کا، پولیس کا، ضلعی انتظامیہ کا ساتھ دیں گے، دشمن ناکام ہوگا اور ہم انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ اور محرم کا اور کربلا کا درس یہی ہے کہ ظالم کے سامنے ڈٹ جاؤ، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔
قرآن نے جواب میں کہا جب کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر میں اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو میرے اندر کثرت سے اختلاف ہوتا. جب مبدأ علم میں اختلاف کوئی نہیں، ہم نے کہاں سے پڑھا ہے یہ تماشا؟ ہم جھوٹ بولتے ہیں قرآن پر، عدم اعتماد ہے ہمارا الوہیت پر، عدم اعتماد ہے ہمارا رسالت پر. جب ہم رسالت اور قرآن اور الوہیت پر تقید کریں گے تو یہ ایک میگنیٹ پاور ہے، میگنیٹک قوت ہے، اس میں نقص عمل ہو ہی نہیں سکتا. دوسری بات ہے بس یہ کہ شیعہ سنی کے ہر روزانہ پلیٹ فارموں پر اس طرح کی تشریحات توضیحات ہوتی ہے. کبھی شیعہ نے اپنی فطرت دیکھی اور سنی نے کبھی سنی ہونے کی حیثیت سے اپنی فطرت دیکھی. اہل علم بیٹھے ہیں، میں سنی ہونے کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں. ہم جب حدیثیں پڑھتے ہیں، دینی قدروں کا جائزہ لیتے ہیں، اس وقت ہمارے مدارس کے اندر، تمام مدارس کے اندر، تمام مسالک میں صورت کے سیاستہ کی روشن کتابیں، بخاری، مسلم، نسائی، یہ ساری حدیث کی کتابیں ہماری سنیوں کی. صرف سیاستہ کا میں نے جائزہ پیش کیا ہے، 16,000 سے زائد احادیث اس میں شیعہ سے روایت ہے. آپ کے تو خمیر میں شیعہ ہے. وہ کون سا ایسا سنی ہے جس میں شیعت نہیں، اور وہ کون سا ایسا بدبخت شیعہ ہے جس میں سنیت ہے. تو آپ اپنے خمیر کا خیال رکھیں. الحق مع علی وعلی مع الحق، کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ. یعنی وہ دو طاقتیں جن کے ذریعے پروردگار یہ چاہتا ہے کہ اس کی رسالت اللہ کے دین کو ہر دین پہ غالب کر دے. ایک کا نام خدا ہے، ایک کا نام حق ہے. میں سمجھتا ہوں کائنات کے یہ عجیب مذہب عجائب باپ بیٹا ہے کہ باپ حق کا امام ہے اور بیٹا ہدایت کا امام. رسول اکرم تشریف فرما تھے، صحابہ کی محفل تھی اور رسول خدا کی گود میں حسین ابن علی تشریف فرما. اچانک بس میں سے کوئی اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے. جو ایسے سوال کا جواب دے اسے سید الانبیاء ہونا چاہیے. آپ انشاءاللہ سوال کا لطف لیں گے، جواب تو پر لطف ہے اس لیے کہ زبان محمد مصطفیٰ سے برآمد ہوا. اور یہ زبان مصطفیٰ وہ ہے کہ جو حرکت میں آتی ہے تو بندوں کو پتہ چلتا ہے کہ خدا کیا کہنا چاہتا ہے. جس کے لمحہ مبارک بابے کا نام اللہ ہے، اس کی گود میں حسین ابن علی تشریف فرما. اس سے کھڑے ہو کے پوچھا یا رسول اللہ میرا ایک سوال ہے. رسول خدا نے فرمایا سوال بتاؤ گے یا میں جواب شروع کروں؟ یا رسول اللہ سوال بتاتا ہوں تاکہ سب سوال سنیں. رسول نے فرمایا آپ بولو کیا سوال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اتنی محبت اولاد ہم سے نہیں. میں نے عرض کیا جو ایسے سوال کا جواب دے اسے سید الانبیاء ہونا چاہیے. یا رسول اللہ کیا سبب ہے کہ جتنی محبت ہم اولاد سے کرتے ہیں اتنی محبت اولاد ہم سے نہیں کرتی؟ تو کائنات کے رسول نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تم میں سے ہیں تم ان میں سے نہیں. یہ کہنے کے بعد کائنات کے رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے. اس کا مطلب ہے جو محبت کا معیار رسول اللہ کے پاس ہے وہی محبت کا معیار حسین